پاکستان کی سیاست کی اگر بات کر لی جائے تو اگر 73 سالہ سیاست میں اگر دیکھا جائے تو فنکشن مسلم لیگ کا ایک اہم کردار رہا ہے. خالی سیاست کی نہیں بلکہ یہاں پر حب وطنی کی اگر بات کر لی جائے تو پیر صاحب پگارا نے ہمیشہ محب وطنی کی یہاں پر درس دینے کے ساتھ حب وطنی کا بھی یہاں پہ درس دیا ہے. ضلع سانگڑ جہاں پر کچھ بھی ہو جائے لسانیت کی بات کر لی جائے لیکن وہ کنارہ جہاں پر پیر صاحب پگارا کا ہولڈ ہے ہمیشہ یہاں پر امن امان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر 70 سال میں پورا امن رہا ہے. ان تمام باتوں کے باوجود اگر سیاست کی بات کر لی جائے تو 2015 کے بلدیاتی الیکشن کو دیکھ لیا جائے تو یہاں پر 2 بڑے واقعات ایک واقعات میں خود جماعت سے تعلق رکھنے والے سابقہ وزیر اعظم کے مشیر پیر صاحب پگارا کے خلیفہ وریم فقیر خاص کلی کی برادری سے تعلق رکھنے والے ان کے قریبی رشتہ دار بھتیجے سمیت یہاں پر 12 سے زیادہ نوجوان شہید ہوئے. جبکہ دوسرے واقعے کے اندر یہیں پہ اسی طرح کا جو واقعہ رونما ہوا اسی میں پیپلز پارٹی کے 4 کارکن بھی ہلاک ہو گئے. یوں کہہ لی جائے کہ 2015 کا بلدیاتی الیکشن خونی الیکشن تھا تو یہ بھی کوئی بات کم نہ تھی. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جانب سے 2015 کے الیکشن کے بعد 30 سے زائد معززین فنکشن مسلم لیگ جماعت پیر صاحب کے خلیفہ سمیت جہاں پر دیگر کارکنوں پر 4 سال سے یہاں پر مقدمہ جو ہے دہشت گردی کورٹ میں درج ہے. لیکن دوسری جانب 12 شہیدوں کے قاتل کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو وہ کیس نہ ہی تو کسی کورٹ میں چل رہا ہے نہ ہی کسی دہشت گردی کورٹ میں چل رہا ہے. ان تمام صورتحال پر 4 سال کے بعد ایک بار پھر فقیر نور حسن خاص کلی اور دیگر شہداء کی برسی جو ہے منانے کے لیے 2 نومبر کو تقریب کا اہتمام کرنے جا رہی ہے فنکشن مسلم لیگ پیر صاحب پگارا کی جماعت. یقینی طور پر اس وقت اگر سیاست کی بات کر لی جائے تو پی ڈی ایم میں موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے. دوسری جانب سندھ گورنمنٹ جو ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے. فنکشن مسلم لیگ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حریف پارٹی رہی ہے. کیا آنے والے دنوں کے اندر 2015 کے بعد جہاں پر جو الیکشن کی جو مہم ہو رہی ہے جہاں ان کی برسی منائی جا رہی ہے کیا فنکشن مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے لیے ٹرف ٹائم دینے جا رہی ہے جہاں اس کو سیاسی جلسہ کرنے جا رہی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. پیر صاحب پگارا کے خلیفہ وریم فقیر خاص کلی جن کی سنگت کے 12 سے زیادہ نوجوان اس واقعے میں شہید ہوئے لیکن ان کا خود وریم فقیر خاص کلی اور ان کے دیگر افقا پر دہشت گردی پر گزشتہ 4 سال سے کیس چل رہا ہے. وریم فقیر صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ میں یہاں پر اپنا قیمتی ٹائم دیا. جہاں پر جو میں نے انٹرو میں جو بات کی ہے کہ اگر سیاست کی بات کر لی جائے حب وطنی کی بات کر لی جائے تو پیر صاحب پگارا نے ہمیشہ یہاں پر امن کا درس دیا ہے. آپ کے 14 کارکن جالے دوست قریبی شہید ہو گئے ان کی نہ داد نہ فرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہربانی آپ کی. دراصل میں پیپلز پارٹی کے پاس جمہوریت ہوتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ لسانیت پہ ان کا ہوتا ہے اعتبار اور جبھی بھی وہ آئے ہیں انہوں نے قتل غارت کے بغیر اور گرفتاریوں کے بغیر حکومت چلائی نہیں ہے. ان کی حکومت ہمیشہ تھانے پہ چلتی ہے. بلدیات کا جتنے قدر مسئلہ ہے ہمارے جوان اگر اسماعیل سائی کے ساتھ جا رہے تھے ویسے روٹین میں کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا لیکن اور کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا کہ ان کو شہید کیا جائے. لیکن ان کی حکومت نے اور سرکاری اس میں جو ہے ہتھیار استعمال کیے گئے ہمارے سائیں پہ حملہ ہوا لیکن اللہ کی مہربانی وہ بلیٹ پروف گاڑی اس لیے وہ نور حسن نے اور دوسرے جو تھے جو نزدیک آ گئے تھے ان سے جان چھوڑا کے وہ واپس آئے. اگر آپ دیکھو گے ان کا سانگڑ میں جو 4 قتل ہوئے ہیں تو وہ اس پہ ہمارا اور جماعت کے یہ تو ہمیں ہمارے اوپر انہوں نے بلیم ڈالا تھا کہ درازہ کے اوپر. اگر درازہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم ان خیرپور والوں کے ساتھ لڑتے. اپنا دشمن چھوڑ کے ادھر آ کے اپنے گھر میں کیوں دشمنی کرتے؟ یہ تو ان کے خود اپنے ساتھی تھے جو گھس گئے ان کی ریلی میں جہاں سے ان کو فائرنگ بھی ادھر سے ہوئی ہے. ان کو پتہ بھی ہے تو کس نے یہ مارا لیکن
وہ وقت تھا ایس پی ان کا ہمارے لوگوں جو بھی خاص آدمی تھے، پیر صاحب کے خلیفے تھے یا اور کوئی تھے، تو ان کے اوپر وہ کیس جھوٹا مقدمہ داخل کیا گیا. لیکن اور وہ جو ادھر درادہ کے واقعے پہ تو انہوں نے کوئی جوابدار خاص گرفتار نہیں کیا. دوسرے جگہ ظلم کی تو حد ہے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے جو ہمارے جوان شہید ہیں ان کے رشتہ دار، ان کو دوسرے بھی کیس پہ گرفتار کروایا کہ بھائی ان پہ کچھ دباؤ ڈالا جائے، وہ ایف آئی آر پہ زور نہ کرے یا شاہدی وغیرہ نہ دے. تو وہ ابھی تک وہ بیچارے خیر پور میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ابھی جھوٹے کیس میں چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہ جو ہمارا ستار شبانی تھا، اس کو گھر میں سے بلا کے اور اس کو شہید کیا گیا. امیر تمبرانی تھا، اس کو گاڑی میں سے اتار کے شہید کیا گیا تھا، اور وہ سرکاری گاڑی میں آئے تھے. سرکاری کی حالت ہے ہمارے ادھر 40-50 آپ نے دیکھا، ایک کیس میں 100 تک یہ آدمی گرفتار کروائے گئے جو اللہ کی مہربانی کورٹ نے آزاد کیے. تو پیر صاحب نے تو کبھی یہ نہیں شہیدوں پہ سیاست نہیں کی ہے. سوریہ بادشاہ کے آپ نے دیکھا کبھی پیر صاحب نے کہا سوریہ بادشاہ کا اپنے مفاد کے حق میں ایک کبھی بھی بیان نہیں دیا ہوگا کہ بھائی ہمارے شہید ہے یا ہے. لیکن اس نے پیر صاحب نے تو کہا کہ ہمارا جو شہید ہے اس کا رتبہ اعلیٰ ہے، اس کا تو اللہ ہی دے گا. ان کے خاص کبھی بھی ان کا یہ ذہن تھانے کے بغیر. اور بلدیات میں جو الیکشن ہوئی تھی آپ نے دیکھا ڈی سی اے اور ایس پی انہوں نے الیکشن میں جیتی. کوئی الیکشن تو نہیں لڑے تھے نا. ڈی سی ایس پی پریزائڈنگ بھی وہی، آفیسر وہی، کس کو فارم بھرنے دیا کس کو نہیں دیا. ہمارے ادھر بنگلے میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن والے دن سے پہلے 3 دن پہلے 4-5 بختر بند گاڑیاں کھڑا کر دیا اور 8 ایس پی ادھر سنجور پہ لگے. یہ کوئی الیکشن ہے کیا؟ اور ان پہ ابھی جو بھی وقت آیا ہے مشکل میں پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، تو پیر صاحب نے جا کے قربانی دیا. پیپل پارٹی والے 70 میں گئے، 10 آدمی گئے، پیر صاحب نے تو لاکھوں آدمی بھیجے. خود عمر کوٹ میں پیر صاحب گیا 65 میں. تو یہ اب پیر صاحب کے جو ہے جذبہ اس لیے آتا ہے کہ یہ پیر صاحب، یہ جو ملک آزاد ہوا وہ پیر صاحب کے خون سے آزاد ہوا. تو پیر صاحب کو وہی جذبہ آتا ہے جو جب یہ ملک کو آزاد کیا تو ابھی بچانے کے لیے بھی یہی آئیں گے. یہ تو صرف کھانے پینے والے آیا کھایا پیا. ابھی ان کی حالت کیا ہے؟ ملک کی حالت آپ دیکھو نا، کہیں بھی آپ کو جو بھی ادارے ہیں ختم ہوئے پڑے ہیں. ادھر ہمارے سنجوروں کی یہ حالت ہے. ابھی 4 اے سی 15 دن میں اے سی، ایک کو دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اور 4 ٹی ایم او کو بدلی کیے. اور کیوں بدلی کرتے؟ بس وہ ہمارے آرڈر پہ نہیں مانتے. ان کا پہلے ان سے وہ بات کرتے ہیں جو آ گیا کہ بھائی 30 آدمی ادھر سے پرانے جو ہے وہ نکالو، وہ ہمارے نئے رکھ کے دو، اور جو ہے یہ دکانیں ہیں وہ خالی کروا کے دو اور ہمارے جوانوں کو دے دو. اور باقی جو پیسے پڑے ہیں ٹاؤن میونسپالٹی میں تو وہ تو ابھی نکال دو، وہ ہمارے کو خرچہ کرنا. یہی تو خدمت ہے ان کی. نہیں تو فقیر صاحب ابھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرشد کی قربانیاں ہیں، سوریہ بادشاہ کی قربانیاں ہیں، پاکستان کو آزاد کرایا، ملک اور قوم کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. بھٹو صاحب نے بھی ایک لیڈر تھے، لیکن آج تک اگر ان کو پھانسی ہوئی ہے تو وہ آج تک بھٹو زندہ ہے. لیکن آپ جو ہے وہ سیاست کے اندر سوریہ بادشاہ کو کیش نہیں کرا سکے جس طرح سے پیپلز پارٹی بھٹو کو کیش کرا رہی ہے. بھٹو کو کیسے شہید کیا کہ لقب دیا جائے؟ کیونکہ آج آپ دیکھو گے یہ اس وقت نعرہ مارتے ہیں بے نظیر شہید کی. بھٹو بھی شہید ہوا اس وقت تک جب تک ان کو اقتدار ملے. اقتدار ملنے کے بعد بھٹو بھی چلا جاتا ہے، بے نظیر بھی چلا جاتا ہے. آپ پہلے جو تھے تو 10-20 شہر میں تھے گاڑی. آج بھٹو کی ورثی ہوتی ہے، بے نظیر کی ورثی ہوتی ہے. آپ دیکھو رکشے کے بھی آدمی نہیں نکلتے ہیں.
ہے کوئی یہ 2-4 سال میں؟ تو یہ کاغذی شہید ہے اور اپنے مطلب کے شہید ہے. تو اس کا تو ہمیشہ کے لیے ہم یہ نہیں کامیاب ہو سکتے. پیر صاحب پاگا سوریہ بادشاہ کے ہے، وہ ملک کے لیے، اسلام کے لیے ہمیشہ وہ زندہ رہتے ہیں. آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے. نہیں، سیاسی مفادات کی آپ بات کر رہے ہیں نا. سیاسی مفادات پیر صاحب کے جو تھی پالیسی وہ اپنے مطلب کے نہیں ہیں. اب دیکھو پیر صاحب کی اتنی قربانی ہوئی، جو پوری پراپرٹی جماعت کی غضب ہو گئی، لیکن پیر صاحب نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اتنی قربانی دے کے آئے، ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے، ہم جیل میں ہوئے تھے، ایسے ہوئے تھے، ہمارا باپ شہید ہو گیا تھا، یا جماعت کے آدمی شہید کیا گیا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب شہید ہوگا نام لے کے اور اپنا مفاد دے. وہ تو اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں حکم، اور اس دنیا والوں سے کیا. اچھا، اب سیاست کی اگر بات کر لی جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر پیر صاحب کا رتبہ اعلیٰ تھا اور بھٹو صاحب جو تھے وہ سیاسی مفادات حاصل کی جا رہے ہیں، لیکن اگر سیاست کی بات کر لی جائے، آپ کے 14 جوان شہید ہوئے، پیپلز پارٹی کے 4، لیکن آپ کی پوری جو قیادت ہے، پوری آپ کے جو معززین ہیں، وہ ابھی تک دہشت گردی کورٹ میں ایز اے مجرم کے طور پہ پیش ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پالیسی آپ سے مضبوط ہے؟ پالیسی کیا، ان کی حکومت ہے، جیسے بھی چلا ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. پولیس کو غلط، ابھی پولیس کو غلط، اور جو ATC والے جج ہوتے ہیں وہ خاص کو ہوم منسٹری کے نیچے آتے ہیں تو وہ چلاتے رہتے ہیں ان کو. ابھی ان کے اوپر تو بحث مباحثہ نہیں کر سکتے. پولیس جو بھی کارروائی کرے وہ کرتی رہتی ہے، کیس چلائے نہ چلائے. ابھی کیس ابھی چلا تو ایک شاید بھی ہمارے اوپر نہیں بنا کہ بھائی انہوں نے کو قتل کیا، تو پھر کورٹ کی مرضی ہے جتنا وقت چلائے. اب وہ چلوانے والے وہ بھی کتنا وقت چلائے تو ان کی مرضی ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں. اعتماد کرتے ہیں. جب عدالتوں پہ آپ اعتماد کریں تو آپ عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ صحیح، وہ اب کس کے پاس جائے؟ کون سی عدالت ہے جس کے پاس جائے؟ جو بھی ہے، پہلے ہم گئے تھے لیکن ہمارا وہ انہوں نے اتنا نہیں مانا جتنا گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے. ہم گئے تھے، ہمارے 12 جوان شہید ہوئے تھے تو ہم نے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن انہوں نے GIT بنا کے جو ان کے مین آدمی نکال دیے. باقی جو ہے ایسے چور لوگ پر چاپ وہ اس کو رکھا ہے، وہ بد پڑے ہیں. اور باقی جو ہے تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، جو کرنے والے کرتے ہیں نا، جو بھی کرنے والے کہتے ہیں تو وہی ہوتا ہے. جو آج کل دیکھو یہ اس حکومت میں آپ نے دیکھا 73 میں جج صاحب کو اندر کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے قصہ آپ کے ضلع کا ہے. 73 میں انہوں نے اس بنا پہ رکھا تھا کہ صحیح یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے تقریر کی کہ بھائی دریا توڑ دو، ریلوے توڑ دو اور ملک کے توڑ دو، اور آپ کرو سیشن جج کے نام پہ کہ میں آپ کی ضمانت لوں گا. وکیل 3-4 تھے، شیخ پٹھان تھا اور عمرانی تھا، شرابت 4-5 تھے، وہ تو کدوائی تھا ٹڈوادم کا. اس کے اوپر تو بھائی ہم فری میں وکالت کریں گے. تو ایسی حالت کریں گے تو وہ ادھر آپ دیکھو ججوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، تو باقی کا کیا انصاف ہے؟ جیسے ابھی 73 کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں پر بھی غداری کے کیسز چلے، تو اس وقت بھی موجودہ جو مخالف پارٹی اس پہ بھی غداری کے مقدمے چل رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں سیاسی غداری کے کیسز ہوتے ہیں یا حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں؟ غدار تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ملک کا تو غدار کوئی بھی نہیں. تو ایسے ابھی بھی ان کی تو نہ لیے نا PTI والوں کے، جو سچے کیس ہیں ان کو چھوڑ کے اور جھوٹے کیس بناتے ہیں تو پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ریکوری کریں گے، ایک کچھ بھی نہیں پکڑا کیونکہ وہ سبھی پاورفل ہے. ان کا کاغذی نیب سے نہیں ملے گا جو کورٹ میں جائے اور کوئی فیصلہ. آج تک کیا ریکوری ہے؟ کچھ بھی نہیں. برائے نام بتا دیں گے اتنی ریکوری ہوئی، اتنی ہوئی، لیکن آپ نے نئی نون والوں سے ہوئی ہے، نہ زرداری والوں سے. اتنا آپ نے دیکھا یہ جو ہے ایان علی کتنی اس کے پیسے تھے جو لالچ میں لے کے گئے تھے، اس کا نتیجہ ملا. جس انسپکٹر نے گرفتار کیا اس کو قتل کر دیا اور اس کو ACL مل گئی، وہ چلی گئی باہر. سر جی، آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کی، پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، لیکن ہمیشہ وفات میں تو آپ ساتھ رہے ہیں، نون لیگ بھی آپ کے ساتھ تھی، PTI بھی آپ کے ساتھ تھی. اس کے باوجود فنکشن لیگ جو ہے اس وقت
جو کارکن ہے وہ مجبور ہیں. دیکھو جو مرکز والے ہوتے ہیں نون کو سندھ کی پرواہ نہیں ہے, پی ٹی آئی والوں کو سندھ کی پرواہ نہیں ہے. وہ سندھ نون میں اگلی دفعہ آپ نے دیکھا وہ ہم تھے تو اتحادی, لیکن وہ تو پیپلز پارٹی کے اتحادی بنے ہوئے تھے. نواز شریف اور زرداری ایک بات ہوئی تھی, اور نون کے جو آدمی تھے اعجاز شیرازی تھا, جتوئی تھے, فلان, ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا تھا, لیکن نواز شریف خاموش رہتا تھا, کچھ بھی نہیں انہوں کے لیے کہا کہ بھائی ایسے ایسے. تو ایسے اب یہ پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح ہے. سب پی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی جو آئی جی ہے وہ نہیں تبدیل ہونا, وہ ان کے کہنے پہ تبدیل کر دیا. چیف سیکرٹری ان کا ہے, الیکشن کمشنر ان کا ہے, وہ سبھی ظاہری تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کا ایسے ہے فلاں ٹیم, لیکن سپورٹ تو پی ٹی آئی والے جو مین چیز ہے ان زرداری کو ہو رہی ہے نا. نہیں ظاہر ہے کہ پھر آپ سپورٹ کیوں کرتے ہیں وفاق کو؟ ہماری تو مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ ہمیں مرکز سے ساتھ رہنا. پیر صاحب نے ہمیشہ مرکز کی بات کی ہے. اگر کسی مرکزی پارٹی میں سے نکلتے ہیں تو علاقائی پارٹی تو نہیں بنے گے نا, نہیں علاقائی تو پارٹی نہیں بنے گی. پھر کس کا ساتھ دیتے ہیں, وہ اس کا کیا ایمان ہے, کیا ہمارے ساتھ دیتا ہے, وہ ان کا ایمان ہے, ان کے ہاتھ میں. اور پی جی اگر مرکزی کے ساتھ ہمارے کو چلنا ہے تو ان کے ساتھ چلنا. پی پی والے تو ہمیں ساتھ نہیں دیں گے, وہ تو ہمیں نہیں ہے, وہ تو ہمیں سندھ میں بڑا دشمن کر بیٹھے ہیں کہ بھائی ان کو تو ختم کرو. پی ٹی آئی بھی آپ کو, پی ٹی آئی والے تو ہم تو مرکزی پارٹی ہے نا پی ٹی آئی. ابھی 2-3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ اچھا یہ مرکزی ان کی ذہنیت ہے, ہم نے ان کا ساتھ دیں گے. بغیر پیر صاحب ہمیشہ آپ نے دیکھا بغیر لالچ کے کس کی سپورٹ کر دیتا ہے. کیا سمجھا پی ٹی آئی اس وقت جو حکومت ہے عوام کو ریلیف دے پا رہی ہے؟ عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت سے؟ ہم نے کبھی کہا کہ فائدہ ہو رہا. ان کو پی ٹی والے جو خدا ہے وہ بھی جو اپنے ہیں, ابھی دیکھا آپ نے تو وہ شہر باہر آ کے ان کی مخالفت کی, اسمبلی میں مخالفت کی. وہ حالانکہ ان کا تھا, پی ٹی آئی کا تھا, ہم تو صرف ان کا اتحادی ہے. اگر پیر صاحب آپ لوگوں کو آزاد کر دیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیں, اپنی مرضی کے مطابق اسمبلی میں بات کریں, تو کیا آپ پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے یا اور باتیں ہوتے ہیں؟ دراصل میں ہمارا پیر صاحب کے ساتھ سیاسی واسطہ نہیں ہے, ہمارا روحانی رشتہ ہے. جو بھی ہوگی پیر صاحب کے پاس, بغیر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, جو ہے تو پیر صاحب کی وجہ سے ہے نا. تو ان کی جہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے وہ دروازہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور ان کی پالیسی کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں. اچھا, ابھی ظاہر ہے کہ آپ کا مسلسل 5واں سال چل رہا ہے, آپ کا کیسز نہیں چلے, آپ پھر ایک دفعہ برسی منانے جا رہے ہیں, شہیدوں کو یاد کرنے جا رہے ہیں, کیا پلان ہوگا آپ کا؟ ہمارا تو دیکھو شہیدوں کا کوئی کسی مطلب کے خاطر نہیں شہیدوں کے دن منا رہے ہیں. ہمارا تو ایک رشتہ دستور ہے کہ بھائی ہم کو اپنے جو ہے دوستوں کے سامنے شہیدوں کے اگر آج ہم ذکر نہ کریں تو آنے والا نسل ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی شہید کا کیا رتبہ ہے, ہمارے بڑوں نے کیا رتبہ دیا تھا. آج تک جو ہمارے بڑوں نے قربانی, اگر ان کے دن نہیں ملاتے تو ہمیں بھی علم نہیں تھا کہ بھائی شہید کا کیا رتبہ ہے اور کس وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے. کس سیاسی طاقت کا مظاہرہ آپ کریں گے یا اس کو سمپل طور پہ؟ وہ تو ہے سیاسی تو ہے ظاہر, لیکن ابھی جو لوگ آ رہے ہیں ایک شہید کی پیار محبت سے. نور حسن کا کوئی اچھا ایسے تو نہیں تھا, اس نے آپ کا بھی واقع ہوگا, اس کا اچھا خاصا خدمت میں جو ہے پاکستان کے خصوصاً سری نگر ضلع میں آپ کو ایسا ورکر کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا اور جیسا نور حسن نے وقت گزارا. ہر دوست سے اس کے پاس پارٹی جمائے گئے جمائے کچھ بھی نہیں, ارے جو بھی انسان پھنسا ہوتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا. اور اس نے ابھی وہ اپنی محبت کے ساتھ, ابھی ہم اس کی محبت کو کیسے چھوڑ کے بھلا سکتے ہیں اگر اس کا آج ہم ذکر نہ کریں, اس کے لیے ہم ان کا دن نہ بلائے تو یہ ہمارے لیے. کیا سمجھتے ہیں پارٹی کو بھی اس کا جو دن منایا جا رہا ہے فنکشن لیگ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یا خالی آپ شخصی تک؟ سے ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھنا
ہمارا ایک ادنا ورکر تھا نور حسن، آپ اس کی بھی جو دن منایا جاتا ہے تو اس کی بھی رش دیکھنا، لوگوں کی محبت دیکھنا، آپ نے گڑھی خدا بخش خیروں میں بھی جو جاتے ہیں تو ان کا حالانکہ ادھر سرکاری پوری مشنری استعمال ہوتی ہے، سرکاری جو ادھر سے لوگ بھر کے جاتے ہیں، گاڑی ان کو ملتی ہے، ہر چیز ان کو ملتی ہے، تو ان کی بھی آپ رش دیکھنا اور نور حسن کی بھی رش دیکھنا کہ لوگوں کی محبت ان کے ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ فنکشن ڈے کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ روشن ہے، کیونکہ آپ نے ان کو سب کو آزمایا ہے، تو ان کا تو حشر وہی جہاں بھی جائیں گے تو ان کو اپنی برائی نظر آئے گی، نہیں اچھائی تو نہیں نظر آئے گی۔ 10 سال میں جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے آپ کے سامنے ہے کوئی اسپتال میں جاؤ گے آپ کو دوا نہیں ملے گی، جاؤ گے سم نالا آپ کو توڑ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو سیلاب آیا ابھی کا پورا سیلاب صرف کیا ہوا، کچھ دیا بھٹو یا بلاول آیا اور ایسے جیسے ایک دو کے پاس فاتح کر کے چلا گیا، اور ٹینٹ وغیرہ کی جو انہوں نے نمائش کی تھی ایک دو جگہ پہ لگائے، تو جب بلال واپس گیا تو اسی ٹائم اس کو کھوڑ دیا، نہیں بھوکے کا کوئی روٹی دی، نہیں کوئی پانی نکالنے کا کوئی راستہ کیا، نہیں ان کے علاج کے لیے کیا۔ علاج یہ کیا کرواتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یہ کہ جو ہے ایمبولینس وہ بھی جام شروع میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو 10-15 دن ہوئے ہیں، تو وہ بھی جو وین کی شکل میں چلا رہے تھے، وین کی شکل میں چلا رہے تھے نا، ابھی جو بھی پتہ پڑا کہ بھائی یہ تو ہے، اس کا نمبر ہی پتہ نہیں کیا ہے، اور ایمبولینس ہے اور اس کو وین کی شکل، پھر وہ ان کی سرکاری ہے تو ان کو پتہ نہیں، ایسے رد و بدل کر کے وہ ریکارڈ ہی ختم کر دیا۔ ایسے ایمبولینس کو بھی جب یہ چلا رہے ہیں ٹیکسی کر کے تو باقی یہ کیا خدمت کرے گی قوم؟ جیسا کہ اس وقت جو اگر قومی سیاست کو اگر دیکھ لیا جائے، اس وقت پی ٹی ایم بنا ہوا ہے، وہ حکومت کے خلاف ہے، اور آپ جو ہے نہ ہی تو پی ٹی آئی کی قیادت سے مطمئن ہیں، نہ ہی آپ اس وقت پی ٹی آئی سے مطمئن ہیں، تو فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپس میں کبھی نہیں بنے گا، تھوڑا بس یہ ہے اتنا جو حکومت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ تو صرف دکھاوا ہے، اور کچھ جب جو بلانے والے ہیں جب یہ بیچ میں آ جائے گے تو یہ اتڑ بتڑ ہو جائے گا، اکٹھے نہیں چل سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا سینٹ کی الیکشن ہو رہی تھی، کتنے بیٹھے تھے ان کے ساتھ، پھر رزلٹ کیا آئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بر وقت پہلے ہو جائیں گے یا پورے ٹائم پہ ہوں گے؟ کون سی الیکشن؟ جنرل الیکشن۔ جنرل الیکشن کا تو کروانے والے کرواتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، جیسے بھی کرواتے ہیں رزلٹ آ جائے گی۔ ابھی ان کی کیا حشر ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، حالات تو جو جا رہے ہیں تو وقت یہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں، بلدیاتی الیکشن بلدیاتی سندھ گورنمنٹ کبھی کرواتی ہے۔ یہ اگر جج صاحب کا کورٹ کا مسئلہ نہ ہو تو بلدیات کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ بلدیات میں تو ان کو اپنا ACDC لگا دیا اور ان کا جو ہے اس کو آسانی سے پیسے ملتے، الیکشن کیوں کروایا؟ اچھا، اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے، یہ سب اگر ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو فرشتے ہیں فنکشن ڈے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو ابھی اس پہ بحث یا کھل کر بات کرنے مناسب نہیں ہے، وقت آئے گا تو سبھی معلوم ہو جائے گی۔ سر جی، پیر صاحب شاہ مردان شاہ ان کی ایک شخصیت تھی، انہوں نے ملک کو وزیر اعظم دیے، کئی وزیر اعظم دیے، کئی وزیر اعلیٰ دیے، فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو پیر صاحب نے جو آدمی دیا محمد خان دیا تو اس پہ کرپشن کا کوئی بھی الزام نہیں تھا، اور اس نے کھل کر بغیر پارٹی کے جو بھی دیے، ترقیاتی کام دیے، اسکول دیے، نوکریاں دی، اور جو بھی انہوں نے کام کیا وہ بغیر تعصب کے، بغیر پارٹی کے سب کچھ خدمت کی آپ کے سامنے، اور آج تک وہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی کرپشن کا الزام اٹھا سکتا ہے۔
مستقبل میں کوئی آپ کا محمد خان جونی جو جیسا وزیر آ سکتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جب سے بڑی سرکار راضی ہوگی تو ماشاءاللہ بڑی سرکار آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو ان سے پوچھا، ہمیں کیا، ہم تو کہتے کہ ہم تو ان کے ہیں. ہم تو ان کے ہیں جی. یقینی طور پر فرحان فقیر خاص کلی صاحب اس وقت موجودہ ایم پی ہے، جو کہ درازہ شریف کے حوالے سے اس وقت جو بات کر رہے تھے. ان کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ 2 نومبر کو یہاں پر سیاست یہاں پر شعور کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فنکشن مسلم لیگ نے کبھی بھی شہدوں پر یہاں پر سیاست نہیں کی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بڑی سرکار راضی ہوگی تو یقینی طور پر ایک اور پاکستان کو محمد خان جو مل جائے گا. کیمرہ مین عزیز ہمارے ان کے ساتھ اشفاق سلیمان.